السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت تر و تازہ، انرجیٹک، فریش ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے رسپانسبلٹیز کو بڑی اچھی طریقے سے سر انجام دیتے ہوئے انرجیٹک رہیں گے، فریش رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، خوش رہیں گے اور اپنے ماحول کو بہت خوش رکھیں گے۔ مجھے کال کریں اور میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کو زیادہ کال کریں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بیماریاں کس طرح کیور ہوئی ہے اور وہ کس طرح کے۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں آپ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہوں، انور متین۔ جی انور بھائی، جی آج کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ ڈاکٹر بس میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی نعمت ہمیں دی جس سے ہم اتنے اپنے آپ کو پاورفل اور بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ آئے تھے اور آپ نے یہ ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہ ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں اور آپ نے سیکھا یہ چیزیں، اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پرابلم دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سے مہربانیاں کرتے ہیں اور بہت سے گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہے، کس طرح ہے آپ؟ ڈاکٹر میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں ڈائبٹک اور ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا جی، اور الحمدللہ جب سے میں نے یہ 1 کی لیول کیے ہیں اور اس کے بعد سے میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، ماشاءاللہ تقریباً نارمل ہوں۔ بہت اچھا، بہت خوب۔ میرا اپنے ذاتی اپنے اوپر کیا ہوا ایکسپیرینس ہے جی، اور ویسے مزاجی طور پہ اور طبیعت کے اندر اپنے آپ کو بشاش محسوس کرتا ہوں، فریشنس بہت آ گئی ہے، اپنے اندر پاور بڑا محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر ایک سوال بھی میں آپ سے کرنا تھا۔ جی بالکل بالکل، پلیز کر لیں۔ ڈاکٹر یہ میں پوچھا تھا کہ جیسے کوئی موذی جانور ہوتے ہیں یا کوئی ایسے ان سے بچاؤ کی بھی اس میں تدابیر ہے؟ مثلا جیسے کہ مجھے بہت سارے کوئی رستے میں مل جائے یا کوئی ایسا جانور ہو، ہاں یعنی بچاؤ کے لیے کوئی ایسا، جیسا کہ ہم جنگل میں جاتے ہیں یا میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں خود ایک وقت مراقبے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے پہاڑوں کو سر کرتا تو وہاں پر بہت سے جنگلی جانور وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمارے استاد نے ایک طریقہ ہمیں بتائے ہوئے تھے کہ کوئی بھی اگر جانور ایسا کوئی جس طرح بھیڑ اور کوئی شیر کوئی چیز ہے تو آپ اس طرح کرے، باغو مت، کھڑے ہو جاؤ، بالکل اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کر اور ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور اپنے وائس، جب آپ کے وائس میں بھی طاقت ہے، پاور ہے، اور آپ کے آنکھوں میں بھی ریز ہے، طاقت ہے، میگنیٹک فورس ہے، جب آپ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور آپ بھی چلائیں گے زور سے کہ جائیں مت آئیں، یہ ایک طریقہ بہترین سا ہے کہ آپ مجھے کچھ نہیں کر جاؤ اور زور سے چلائیں کہ جائیں یہاں سے، تو پھر وہ جو ہے آپ کو اشرف المخلوقات ہے، آپ کی اتنے روب ہوتے ہیں نا، تو وہ چیز آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں اور وہ واپس چلے جائیں گے۔ یہ پاور تو ہمیں بہت ایڈنٹ کرتا ہے کہ بس بہت لگتے ہیں، آپ کو ڈبل محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ، محسوس نہیں کرتے، انرجی اتنی محسوس کرتا ہے، جو بھی اسے آن کرتے ہیں تو وہ تو اتنی انرجی ہو جاتی ہے کہ بس دل کرتا ہے کہ بس ابھی سب کا علاج کرا لوں ماشاءاللہ پورا، اور اینیملز کا بھی علاج ہے اس میں، پلانٹس کا بھی ہے جی جی، وہ تو میں نے سیکھا ہوا ہے نا جی۔ اور اگر کوئی ایسا کوئی شرائط جس طرح بچھو وغیرہ کاٹتے ہیں یا تو وہ اس طرح کی چیزیں اگر کاٹتے ہیں، مکھیاں کاٹتے ہیں نا انسان کو، مکھی جو ہوتی ہے اور دوسرے جانور جو بھی حشرات ہیں، تو اس سے بھی بچاؤ کے لیے سمدھا کام کرتے ہیں۔ درد تو تقریباً جب آپ سمدھا کر لیتے ہیں کوئی بھی چیز، مثلا مجھے خود بچھو نے کئی بار کاٹا ہے، اور بری بچھو ہوتے جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے انسان
مر جاتے ہیں کوئی اس طرح. لیکن کیونکہ میں ریسرچ جب کرتا تھا میں پرانے زمانے کی جو سمدہ کی ایچ ایم ایف کی ہیومن میگنیٹک فورس کی اور یہ بایو پلازمک پاور کے اور یہ علوم جو بہت پرانے زمانے میں جو مروج تھے بہت پرانے تو وہ میں اس کے ڈھونڈنے گیا تھا اور ریسرچ کرنے گیا تھا. آپ کو پتہ ہے میرے تمام بکس میرے اپنے ریسرچ پر مشتمل ہے, اس میں کوئی چیز ملاوٹ نہیں ہے, یہ میرے اپنے ریسرچ ہے. تو وہاں پر بہت سے ایسا چیزوں سے جس طرح بچھو وغیرہ اس چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا تھا. تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو جاتا ہے, یعنی جب بھی میں جیسے دم کرتا یعنی جیسے میں انرجی وہاں پر ہیلنگ کرتا جہاں پر تھا تو درد بالکل ختم ہو جاتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا مجھے. کلاسز میں تو آپ سے اتنی بات بھی ہو سکتی ہے, گولڈن چانس ملا آپ سے کتنی گفتگو کرنے کا. اور ویسے بھی ڈاکٹر میں شکریہ ادا کر سکتا ہوں کروں گا آپ کا کہ ہمارے لیے تو پاکستان میں ایک رحمت کا فرشتہ ہے آج کل کے حالات میں. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرئنس ہے اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو دونوں چیزوں میں بڑا بہترین اور فٹ محسوس کرتا ہوں. زیادہ دن نہیں ہوا ابھی, اللہ آپ کو اور طاقت ہوا مجھے کمپلیٹ کیے ہوئے کورس اور الحمدللہ میں ان سب چیزوں سے مجھے چھٹکارا مل گیا. اللہ آپ کو اور طاقت دے, اللہ تعالیٰ اور پاور دیں, اللہ آپ کی بہت ساری اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ویبر آپ کو سن رہے, ساری دنیا سن رہے آپ کو, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو سب لوگوں کو کہوں گا کہ بھائی ہمارے لیے ڈاکٹر مسافر صاحب ایک رحمت کا فرشتہ ہے ہمارے ملک میں. بہت سے برے حالات ہیں اور ٹینشن ہے اور لوگوں کی آپس میں نفرتیں ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہر وقت, ان سب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کہ ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ سکون کی زندگی گزاریں اور دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ کچھ ٹائم دیں آپ کو. لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ سب جی بالکل آپ سے مدد لیں اور آپ کے بس میں تو یہ الفاظ جو میں ادا کر سکوں آپ کے سامنے بالکل سے بس رحمت کا فرشتہ ہے, بس میں تو یہی سمجھتا ہوں اللہ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت ہے. آج سب پہ آپ پہ بھی ہے اور دعا یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو اس قوم کو اور آگاہی اور نالج اور چیزیں دیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرہ اور بہتری کی طرف بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے لوگوں کو کہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں اپنے لیے, دوسروں کے لیے, اپنے شہر کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. آپ کے پاس آپ کی تو لاکھوں اسٹوڈینٹس ہیں, آپ کسی بھی اسٹوڈینٹ سے رابطہ کر کے پوچھ کے دیکھیں اگر لوگ تو ان کو احساس ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کوئی اسٹوڈینٹ میں رہا ملک میں نہیں. بالکل ایسا انشاءاللہ ہے نہیں, ایسا ہے نہیں. کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ اچھا اصل میں 100 بیماریوں میں سے اگر کسی کی 2 3 4 ٹھیک نہ ہو جائیں یا کوئی ایسا کوئی ایچ ایم ایف کے ذریعے ان کے چند گولز بہت سے گولز اچیو ہو جائے, چند اچیو نہ ہو جائیں تو ان کی فوکس اسی چیز پہ ہوتی ہے جو نہیں ہوا ہے, اس پہ فوکس نہیں ہوا ہے جو ہوا ہے. تو اس وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹ یعنی تھوڑا کٹ رہتے ہیں, یعنی زیادہ رابطہ نہیں کرتے, ہمارے سے جڑے ہوئے نہیں لگتے ہیں. ہمارے تو بھائیوں کی طرح, بہنوں کی طرح, ماؤں کی طرح ہے, تو والدین کی طرح, تو ہمیں وہ کنیکٹ ہونی چاہیے ہمارے ساتھ. وہ ایک محبت کا ایک رشتہ ہے, ایک محبت کا جو اللہ نے ہمارے دل میں, ہمارے جان میں, ہمارے وجود میں ڈالی ہے, تو وہ ایک محبت کا رشتہ لوگ کاٹنے نہیں چاہیے نا. کچھ لوگ آج اتنے بزی ہو جاتا ہے مادی دنیا میں, پھر چند عرصہ بعد میں جب کئی سے راستے میں کئی مل جاتا ہے یا کسی جگہ پہ, تو میں کہتا ہوں اتنا سال ہوئے آپ آتے نہیں ہیں, آپ بالکل ہم سے کنیکٹ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کام ہو رہے تو اور کیا کرنا, یہ کچھ کر لیے وہ کر لیے تو کیا کرنا. یہ بات ہے. تو یہ تو ہے بس یقین بہت اچھی چیز ہے
لیکن سمجھا پہ دیکھیں یہ یقین والے لوگ تو آتے ہی نہیں ہیں جو یقین اتنا زیادہ رکھیں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی طاقتوں پہ یقین تو رکھتے ہیں، اللہ کے طاقتوں پہ، لیکن ان کو ایسا راستے سے کچھ لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہوگا. تو یہ شفا من جانب اللہ ہے، اور لوگوں کو آنے چاہیے، وہ اپنا علاج کرنی چاہیے، ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ کہ آج کل ماحول کے اندر اتنی غلط سلط کام ہو رہے ہیں کہ میں یقینی کی کیفیت نہیں ہے، میں خود بھی یقینی کی کیفیت میں آیا تھا. بالکل صحیح. اور مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا پاسبل ہے، لیکن یہ جب میں نے وہ ٹائم گزارا اور آپ کی رہا تو اب میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا کہ میں وہی آدمی ہوں جو آج سے 30 سال پہلے تھا. بالکل مارکیٹ میں واقعی جو لوگ ہیں جو آج کل جو بہت سارے چیزیں کروا رہے ہیں نا، تو وہ لوگوں کے یقین کو ختم کیے، کیونکہ یہ چیز ویزیبل نہیں ہے تو لوگوں کو نظر نہیں آتا اس کی کوالٹی کیا ہے، کس طرح کی، تو اس وجہ سے لوگوں کے صرف وہ زبان کو دیکھتے ہیں اور وہ زبان سے لوگوں کو اتنا متاثر کر کے بعد میں وہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ واقعی لوگ جو ہے نا ایسا ہے، ہاں وہ شک کا شکار تو ہے، ظاہر ہے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی آتا ہے پھر وہ شک دور ہو جاتا ہے ایک بار. یہ جو اس میں آنا ہے وہ پہلے کسی آپ کے اسٹوڈنٹ سے مل لے، جس شہر کا بھی ہو، بھلے آپ تو پورے پاکستان میں ہوتے لیکن جس شہر کا بھی ہو کسی اسٹوڈنٹ سے ملے گا تو خود پھر صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور کیا انقلاب برپا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح، بالکل. اور کتنا بہتر اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں. ہاں بس انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہیلپ سے جو سیٹرڈے کو جو ہفتے کو جو وہ ایک ہمارے فری لیکچر ہوتی ہے 4 بجے، تو ان کے لیے لوگوں کو لے آتے ہیں اور پھر وہ ایڈمیشن لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے لے آتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی سب سے زیادہ اطمینان دے سکتا ہے کسی کو نا، مطمئن کر سکتا ہے. اس طرح دوسرے شہروں میں بھی جو ہمارے کلاسز ہوتی ہے اس میں بھی جس طرح اسلام آباد، لاہور ہے، اس میں بھی لوگ کو اسٹوڈنٹ سے لوگ کو لے آتے ہیں. یہ یعنی ہماری تو کوئی ایسے کوئی خاص وہ ایڈورٹائزمنٹ کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈمیشن لے رہے ہیں اور اس میں اپنا پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو آپ لوگوں کے دل میں ایک ہمدردی ہے دوسرے لوگوں کے لیے. ہم تو آپ سے بس وابستہ ہو گئے، اب آپ کو نہ بتا سکتے ہیں نہ بھول سکتے ہیں. بالکل ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغوں میں اچھی طریقے سے گھس گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے. ہماری دعا آپ کے لیے ہے. آمین آمین. بہت شکریہ. جو اتنی بڑی بیماری سے آدمی بچ جائے 15 دن میں، وہ واقعی ایک انقلاب ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل حیران کن ہے، لیکن لوگ پھر بھی حیران نہیں ہوتے اتنا زیادہ. ایک شخص ہے جن کا بہت بڑی بیماری کیور ہوئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن کچھ چیزوں میں ان کو اتنا رزلٹ نہیں تھا. میں نے کہا شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ یقین وہ جو تھا بے یقینی، وہ کہہ رہا تھا یہ بھی میرا ہوا، یہ بھی ہوا، لیکن یہ نہیں ہوا، تو میں اتنا زیادہ اس لیے آپ سے کانٹیکٹ میں نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتے، آگے بھی بڑھے، کچھ اور بھی کریں، ایسا کم سے کم جل سائنسز میں تو یہ تو سیکھا کہ آپ کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی پاور پیدا کیے ہیں. تو آپ اس طرح کے لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ بیزی ہو جاتے ہیں تو وہ کنیکشن میں اتنا نہیں رہتے. ایک منٹ اور دوں آپ کو، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. بالکل کر پلیز کر. میرے ساتھ بھی کچھ ایسی پرابلم ہوئی کہ مجھے آئی سائٹ میں کوئی فرق نہیں آیا. جی میں پھر وہ آپ کی کلاس میں آیا، پھر آپ سے میں نے ڈسکس کی. آپ بہت بزی تھے اس وقت، بہت زیادہ لوگ تھے، تو جنرل خیراندیش صاحب سے میری بات ہوئی. انہوں نے مجھے بٹھا کے اسپیشلی پورا سیٹ اپ کو کچھ میں غلطیاں کر رہا تھا. جی تو انہوں نے دوبارہ میرے کو پورا ریپیٹ کرا کے بتایا کہ آپ ایسے نہیں، ایسے کریں، ایسے نہیں، ایسے کریں. وہ جو بھی لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ہوا یا کوئی پرابلم ہے، تو ان کو آپ کے پاس لوٹ کے آنا چاہیے. بالکل آنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد پرابلم ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے. جی بالکل. میں تو 7-8 دن کے بعد
بھی میرے کو کچھ بینیفٹ نہیں ہوا تو پھر میں نے وہاں ڈسکس کیا کہ میرے ایسے کچھ بینیفٹ نہیں ہوا. پھر ویسے میں غلطی کر رہا تھا بٹھا کے تو مجھے پوری کلاس ہی میری بات ہے مجھے پورے طریقے سے سمجھایا. بہت اچھا، بہت خوب، بہت زبردست. کیونکہ کچھ نہ کچھ خامی ضرور ان میں ہوتی ہے، یا وہ اپنے انرجی کو خود یعنی ڈاؤن کرتے ہیں، یا جیلیسی بھی بہت ہوتی ہے. لوگ جو ہے نا کچھ لوگوں کو ویسا بھی ان کے جو ہے نا وہ یقین کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کو جب بتائیں گے ایسے کیسے ممکن ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے، اور لوگ شفا کو بڑے عجیب سے سوچوں سے، جو کہ گناہ بھی ہے، شفا اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی پاور ہے، اس کے لیے عجیب سا سوچتے ہیں. تو یہ کوئی نہ کوئی غلطی اسٹوڈنٹ کی کبھی کبھی ہوتی ہے. باقی تو ہم دیکھیں ایسے تو نئے اسٹوڈنٹ نا، اور میں تو ویسے بھی آپ کا آپ سے تو رکھا ہوں 52 میں عمر ہے. جی جی تو بھول جاتے ہیں کچھ چیز ہمارے سے چلتا جاتی ہے اور نہیں رہ پاتے، تو غلطی بھارت میں رہی تھی. جی جی. اور انہوں نے اتنی رہنمائی کی میرے کو تفصیل سے، دوبارہ پورا کورس ہی ریپیٹ کرا دیا انہوں نے. جی جی صحیح، بالکل صحیح. بہت ان کا بھی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی کی ہے. میں بھی سچ بتایا تو ویسے بھی ہم کبھی بھی فون کرتے تو ہمیں رسپانس ملتا ہے، تو ہم بتا دیتے کہ ایسا نہیں ویسا کرے ویسا نہیں کر رہے. ان لوگوں کے بارے میں جیسے آپ نے ہمارے نہیں کر سکتے، ان کو کچھ چیزیں نہیں ہوئی، ان کو چاہیے رابطہ کرے. بالکل صحیح، وہ کانٹیکٹ کریں، ہم سے بات کریں، اور ہم دیکھیں تقریباً 100% رسپانس ملتا ہے. بالکل نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ٹروا دیتا ہے یا کوئی منع کرتے کسی چیز کو. جی جی یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے. بالکل ریپیٹ کریں نا ایک بار، کیونکہ ہمارے ہر کلاس میں نئے چیز لوگ سیکھتے ہیں نا، کیونکہ نالج اتنا زیادہ وسیع ہے، تو ہر کلاس میں ایک نئے چیز، ایک نئے طریقہ، ایک نئے چیز لازمی سیکھتے ہیں لوگ. جی جی سیم تو نہیں چلتے ہیں نا، سارا کچھ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک دنیا ہے. جی جی بالکل. تو بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھ سے گفتگو کی اور بات کی، اور اتنا تفصیل سے ٹائم دیا مجھے. آپ کو بہت شکریہ، بڑی نوازش. یو آر ویلکم. اللہ حافظ، خدا حافظ. اسٹوڈنٹس جو بھی جتنے ہیں، اور وہ کوئی بھی اگر مسئلہ ہے ہم سے بتا دیں، ہم سے بات کریں، کال کریں. اور جو اگر ہم نے لیول 1 to 4 کی ایک آدھ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو آگے جو بیماری، آگے جو کلاسز ہے وہ اس وجہ سے ہے. اور اس دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا طریقہ نہیں آیا جس سے تمام بیماریاں ٹھیک ہو جائیں. تو اس لیے آپ ہم سے بات کریں، ہم سے کال کریں ہمیں، اور آ جائیں، ہم سیمینارز کو اٹینڈ کریں. ایک بہت ہی تجربہ ہوں گے زندگی میں، ایک پہلا قدم بہترین سا ہوگا جو آپ اپنے زندگی میں انقلاب برپا کریں گے. ایک ایسے قدم آپ اٹھائیں گے، اور بہترین طریقے ہیں اس میں جو کہ آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایک کالر کافی دیر ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں ڈاکٹر منیب بات کر رہا ہوں. سر میں آپ کا بڑا پرانا شاگرد ہوں. اور جی ڈاکٹر صاحب، جی جی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں سر. ڈاکٹر صاحب اب آپ کو تو آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں ہم. یہ تو سر آپ نام بنا بلکہ آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، لیکن آپ کی محبت ہر ایک کے لیے جو ہے اتنی جو ہے نا برابر ہے، اور ہر ایک کو پہچان لیتا ہے ماشاء اللہ. سر آئیے، اس سے بڑی کوالٹی ہے سر. جی جی بہت شکریہ، آپ نے کال کی ہے. آج کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ دیے سے دیا جلتا ہے، ماشاءاللہ سر آپ نے اس کی جو ہے وہ مثال ہے. آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیے سے دیا جلا رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہے اپنی اتنی مشکلیں لے کے آتے ہیں، اتنی پریشانیاں لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بالکل خوش مسرور اور مطمئن ہو کے سر جا رہے ہوتے ہیں تمام کے تمام لوگ. اور ان کی مشکلیں، پریشانیاں ان کی جو ہے تمام ختم ہو جاتی ہیں، اور بلکہ وہ زندگی کی حقیقی خوشیوں کو بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. جی جی ڈاکٹر صاحب، بہت زبردست، بہت اچھا. آپ نے آپ کے محبت بھی ہے، اور آپ کے ایک واقعی آپ کی روحانیت پہ بہت سٹڈی بھی ہے ماشاءاللہ. اور آپ پھر آپ ایک ڈاکٹر پہ خود ایک معالج ہیں، تو آپ کے پاس کافی سارا نالج ہے اس بارے میں. اس وجہ سے آپ کے ایک الگ سا
انداز گفتگو ایک الگ سا آپ کی وہ ہوتی ہے، تو باڈی لینگویج ہوتے ہیں، بہت ہی اچھا لگتے ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. سر بلکہ میں اسی لیے جو ہے نا شاید لوگوں سے تھوڑا سا مطلب بہتر بات کو سمجھ لیتا ہوں. تو اس کی وجہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بیماریاں اور ہمارے طریقے علاج سے حل نہیں ہوتی، لوگ بیچارے مشکل حالات میں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف ہاسپٹلوں کے اندر بیچارے جا کر کے ان کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ان مشکل حالات سے جو ہے وہ نجات نہیں ملتی. لیکن الحمدللہ سر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں بالکل بہت جلدی، بہت آسان اور بہت ہی مطلب کم وقت کے اندر اتنی مستقل شفا ہوتی ہے نا کہ اس کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتے. اور یہ صرف وہ فرد محسوس کرتا ہے جو آپ کے ساتھ آگے بیٹھتا ہے، جو آپ سے آ کر کے جو ہے یہ علم حاصل کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر کتنا آسان ہے بیماریوں سے نجات حاصل کرنا، اور یہ جو مشکل جو صورتیں ہیں اور مختلف جو طریقے علاج ہیں ان سے کس طرح آسانی سے نجات مل جاتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایک ڈاکٹر کے ناطے اور یہ میں سمجھتا آپ خود بھی علاج تو کر رہے ہیں سمدھا سے. جی ہاں بالکل میں علاج کر رہا ہوں الحمدللہ. بلکہ جب سے میں نے آپ سے یہ جو ہے آپ سے سیکھا، آپ سے یہ علم لیا، ماشاءاللہ آپ کی محبت کے ساتھ آپ نے مجھے قدر جو ہے وہ توجہ سے محبت سے چیز دی، تو میرے نہ صرف پیشنٹ میں اضافہ ہو گیا بلکہ میرے پیشنٹ بہت جلدی جو ہے ان کو کیور ہونے لگی، اور وہ جو مشکل خونی کا امراض جو ان کے تھے، جو بیچارے مختلف جگہوں میں جانے کے باوجود انہیں جو ہے اس سے شفا نہیں ہو رہی تھی، انہیں مکمل اور مستقل شفا ہو گئی. سب سے اہم بات یہ کہ انہیں کنٹرول نہیں ہوا چیزوں کے اوپر، جس طرح شوگر سے، چیزوں سے، موٹاپے سے کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن جب چیز ختم کرتے ہیں تو پھر ویسی کی ویسی صورتیں واپس آ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوا، انہیں مستقل بنیادوں پہ شفا حاصل ہوئی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ سر آپ کا جو ہے نا وہ سایہ ہمارے لیے رحمت کا سایہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ دل خلوص محبت ہے. اللہ نے یہ چیزیں ڈیوٹی لگائی ہے ہماری، ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی لگائی. لیکن سر آپ جس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں نا وہ بالکل سمجھ لیجیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی کو مکمل طور پہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق پرفارم کر رہے ہیں، اور اسی لیے شاید لوگوں کو جو ہے نا آسانی بھی جلدی جلدی ہو رہی ہے، لوگوں کو وہ جو علاج میں، چیزوں میں، ان کی مشکلات میں کمی بھی واقع ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے، بیٹھ کے ضرور بات کریں گے ہم نا، جو ایک بار پھر ایک پروگرام میں آپ کو بلائیں گے، انشاءاللہ بیٹھ کے بات کریں گے. اس چیزوں پہ بہت اچھا لگے گا. بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو بہت سے زیادہ اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں نا، اور ساتھ دینے چاہیے، تاکہ اگر ان کے لیے ایک چیز مفید ہے وہ دوسروں کے لیے ارد گرد اگر کسی کی درد دکھ ہے خود بھی علاج کرے جس طرح آپ کر رہے ہیں، اور ادرس کا بھی کر لے، اپنا بھی کر لے، اپنے فیملی والوں کو بھی کر لے. کچھ لوگ نالج کو لے کے اپنے تک بہت محدود رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود محسوس کیے کہ بہت مصروفیات کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کے ہیلنگ کرتا ہے. اس کا وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں خود سکون ملتے ہیں، قلبی سکون ملتے ہیں، اور زندگی میں بہت سے عادات تھے جو کہ اس کو ہم نے کم کر دیے یا ختم کر دیے، اب ٹائم اس چیز کو دے رہے ہیں ہم. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، اور بالکل نہ صرف ذہنی سکون اور ہمارے پاس دلی سکون ملتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، بلکہ سر لوگ جب ہمیں دعا دیتے ہیں تو سر وہ آپ کو بھی لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے نا آپ کے توسط سے آیا ہے ہمارے پاس، اور اتنا عمدہ علم سر، اور قدر جو ہے آسانی کے ساتھ لوگوں کی مشکلوں کو کم کرنے والا علم شاید ہی کچھ سے وہ دیتا ہوں، جس طرح سے آپ سر بانٹ رہے ہیں اور دیے سے دیا جلا رہے ہیں لوگوں کے اندر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کال کیا، اور ہمیشہ میں اس طرح کے پیغام ویورز کو پہنچاتے رہیں تاکہ انشاءاللہ ہم آگے بڑھے اور کسی کے درد دکھ دور ہوتے ہیں. اللہ آپ کو بھی ثواب دیں گے، سب کو. آمین ثم آمین سر. وعلیکم السلام. ڈاکٹر موحد صاحب نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ اپنے کو بھی سکون ملتے ہیں، ادرس کو بھی ملتے ہیں، اور کرنی چاہیے اس چیز کو. ایک ڈاکٹر کو یہ چیزیں ضرورت ہے، ایک ہر انسان، ایک عام سا انسان کو ضرورت ہے، یہ چیزیں بڑی ضروری ہے یہ چیزیں. تو آپ ہمیں کال کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور ہمیں بتا دیں. اپنے بالخصوص اسٹوڈنٹس زیادہ تر کال کریں کہ
स्टूडेंट से सही तरीके से एक तो लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं सही तरीके से। और एक कॉल काफ़ी देर तक होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहा हूँ? मैं आपका स्टूडेंट। जी शुएब साहब, कैसे हैं? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में? जी डॉक्टर, आपकी आवाज बड़ी कट रही है। जी, आज के प्रोग्राम में आप क्या कहना चाहते हैं शुएब साहब? डॉक्टर मैं क्या मौजू क्या रखा आज आपने? वैसे तो खैर बस मौजू कोई भी कह दो, असल में मौजू तो डॉक्टर मोहित ने स्टार्ट किया था। डॉक्टर मोहित ने, जी आपका क्लास फेलो है ना? जी जी डॉक्टर मोहित शायद आपके साथ ही बिल्कुल जी हाँ। तो उन्होंने स्टार्ट किए थे कि यानी मोटापे को कम करना या इस तरह की, मैंने ये किया। तो आप इसी पे थोड़ा सा बात कर सकते हैं। डॉक्टर मुमकिन है? कहूँगा कि आंखों के लिए बड़ा मुफीद इलाज है संदा हीलिंग। जी जी हाँ। और इतना इफेक्टिव और इतना इम्प्रेसिव है कि इवन आप उससे ऑपरेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आंखों के लिए। और मोतिया भी इससे जो है वो ठीक हो जाते हैं, हील हो जाता है। माशाल्लाह। आपके तजुर्बात है कुछ ऐसे? आज से मैंने अभी बस शुरू किया है, लेकिन वो अभी ये है कि नंबर चेंज होना शुरू हो गया है जिन लोगों से मैं हीलिंग कर रहा हूँ। जी जी अच्छा। और बगैर चश्मे के उन्होंने वैसे देखना शुरू कर दिया, और जो छोटी छोटी लिखाई जो उनसे नहीं पढ़ी जाती थी करीब की, जी जी, वो अब वो बगैर चश्मे के पढ़ने लगे और बहुत वाज़ेह तौर पे, यानी नंबर डाउन हो गए माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ। तो बिल्कुल अच्छा है। और करेंगे है कि एक हफ्ते के अंदर अगर इसको रेगुलर हीलिंग की जाए तो उनका नंबर काफी हद तक खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल शुभ। देखिए असल में तर्स आनी चाहिए लोगों को ना, जो तर्स बताया गया है कि हीलिंग कैसे किया जाते हैं, वो बड़े ज़रूरी है, अपनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि नंबर अगर एक डाउन होते तो वो डॉक्टर के पास जाके नंबर को दोबारा लें कि मसलन मेरे नंबर डाउन हो गए, फिर इस तरह डाउन होते 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 सारे कुछ जब क्लियर हो जाता है तो फिर ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, सही फरमा रहे हैं आप। तो वो अब इंशाल्लाह यही एक हफ्ते के बाद उनको भेजेंगे अपने पेशेंट्स को। 2-3 पेशेंट्स हैं मेरे पास जी, ताकि प्रॉपरली चेक हो जाए। बहुत अच्छा। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि वो आई साइड के लिए जो वो टेस्टिंग की जो सिस्टम होता है वो अगर मैं अपने पास अरेंज कर लूँ तो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। उससे फौरन पता चल जाएगा रिजल्ट इनका कैसा है। सही, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत खूब। और इसके अलावा जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि दर्द को तो बहुत ही जल्दी ये रिलीफ देता है, बहुत ही जल्दी। दर्द तो मामूली चीज है, यूँ ठीक हो जाता है, कोई भी दर्द हो। जी हाँ, बल्कि लोग कभी कहते हैं कि आपने क्या किया है, ये क्या किया। हाँ बिल्कुल, वो कोई और जुमला इस्तेमाल करता है, जादू का। जी हाँ बिल्कुल। तो वो जाहिर ऐसा है तो नहीं, लेकिन माशाल्लाह इतना पॉजिटिव इल्म है ये कि इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। जी जी, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिविटी इंसान में आते हैं, और इतना आदमी अपने आप को फ्रेश और हल्का फुल्का महसूस करता है। मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, मैं खुद जो मुझे एसिडिटी है, आज कोई तकरीबन 15 दिन हो गए, मैंने ना दवा खाई है किसी किस्म की, और मैं अपने आप को इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ। माशाल्लाह, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मुझे शायद शुगर की दवा खा लेनी चाहिए। जी, और जी। मैंने अभी परसों से शुगर टेस्ट कराई थी तो वो रैंडम में इतनी जबरदस्त सिर्फ 130 आई थी, बिल्कुल कंट्रोल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर भी बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट देता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो देखिए, सिर्फ आपकी तजुर्बात को अगर दुनिया के सामने लाया जाए ना, क्योंकि दुनिया इतनी मादा परस्त हो गई, मीडिया भी सारा कुछ वो सिर्फ बिजनेस के चक्कर में होता है, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं ना कि वो आके वहाँ पर वाकई वो रिकॉर्ड करें, वो चीज़ें वो लोगों के सामने लाए, दुनिया के सामने लाए कि देखे एक हकीकत हमारे और भी है, जिसे 99% हम रोज़ाना मादे की बात करते हैं, आज चलो एक और चीज़ की बात भी करें। ये देखें, ये हैरान कुन है, मीडिया वाले बिल्कुल भी ये चीज़ें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं हमसे, और इन्हें तो बस वो चाहिए कि
پتہ نہیں کیا ہے. تو بہت ساری کرتے بھی ہیں, بہت سے چینلز مجھے بلاتے بھی ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ انہیں اس پہ واقعی کوئی ریسرچ, کوئی تحقیق, کوئی چیز کرنی چاہیے جو کہ ہونی چاہیے. بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان دنیا تک پہنچنے چاہیے, اور میڈیا ہی کر سکتے ہیں دنیا تک پھیلانے کے ذریعہ بن سکتا ہے, ایک سبب بن سکتا ہے. ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک پیشنٹ تو شوگر کے ہیں, انہیں میں نے ہیل کیا تھا جی, ریگولر 4 دن ہیل کیا تو 262 سے ان کی شوگر جو ہے وہ 119 پہ آ گئی فاسٹنگ پہ, اور وہ اتنا خوش ہے کہ میں آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بس دعائیں ملیں. بہت بڑی بات ہے یہ. دیکھیں آپ کے تجربات کو کسی بھی ابھی ڈاکٹر موید بتا رہے تھے, اور ان سے بات ہوئے تھے, ایک دوسرے اسٹوڈنٹ ہے ہمارے ماشاءاللہ, بہت ہی ایک نائس اسٹوڈنٹ ہے, ان سے بات ہوئے تھے. وہ یعنی آپ لوگوں کے یہ تجربات کو اکٹھا کر کے آپ لوگ دیکھیں, وہ ڈاکٹر ہے اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ انجینئر ہے, اور آپ جو ہے آپ نے کیا کیے؟ میں بینکر ہوں. آپ بینکر ہیں, یعنی بڑے ہائی ایجوکیشنل پیپلز ہیں آپ لوگ, بڑے ہائی ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے. اگر آپ لوگوں کے تجربات, اگر آپ تینوں مل کے, یعنی تینوں, اگر صرف آپ تینوں مل کے آپ لوگوں کے تجربات دنیا دیکھیں گے تو دنیا بالکل حیران ہو جائیں گے. لیکن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے عجیب, وہ اپنے علاج, اپنے درد دو کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں ہمارے پاس. وہ عجیب سے اس کے خیالات ہوتی ہے, بڑی خدا نے پتہ نہیں اللہ نے یہ کیسے, کبھی کبھی بڑی لوگوں سے مایوسی ہوتے ہیں. اگر مایوسی نہیں کرنی چاہیے, گناہ ہے, تو آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ, تھینک یو, خدا حافظ. لوگ بڑے کیا ہے, اتنے سنتے ہوئے, اتنے تجربات کیے ہوئے, اللہ نے اتنی بڑی طاقت ہمیں عطا کی ہے, اللہ نے اتنے مہربانیاں کی ہے, لیکن لوگ اپنے علاج کو, شفا کو کس چیز میں لکھا ہے اللہ نے ان کو, وہ ڈھونڈتے نہیں ہیں, اور وہی بیمار رہتے ہیں ہمیشہ, در حال کہ ہر چیز کی شفا ہے اور اللہ نے پیدا کیے. ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, میں حنیف سمرہ بات کر رہا ہوں آپ کا. جی حنیف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اچھے ہو؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل شکر الحمدللہ, میں بہت فریش تر و تازہ ہوں, خوش ہوں اور طاقتور ہوں. اللہ نے مجھے بہت سی طاقتیں دی ہیں, اور وہی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھی منتقل کی ہے. آپ اپنا سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ میں اس وقت بہت ہی فریش ہوں, جب سے میں نے کیے ہیں کورسز, ماشاءاللہ, اس کے بعد میں بہت بڑی تبدیلی اپنے اندر پا رہا ہوں, بہت خوشگوار محسوس کر رہا ہوں میں. بہت اچھا, بہت زبردست, یعنی آپ بھی بہت فریش تر و تازہ, انرجیٹک, طاقتور, بے شک, اور اشرف المخلوقات کے روپ میں آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. جی ہاں. بہت اچھا, بہت خوبصورت. تو آج کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے بڑے پیمانے پہ. اصل میں اس کی پبلسٹی پہ زیادہ جو ہے نا, تاکہ لوگ اس کو زیادہ سمجھ سکیں, اس میں میڈیا کا کردار, میڈیا پہ اس کو زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ عام لوگوں تک بھی یہ پیغام آسانی سے پہنچ جائے. انفرادی طور پہ تو ہم جیسے اتنا زیادہ نہیں کر سکتے جتنا میڈیا کے ذریعے, دوسرے چینل کے ذریعے لوگوں تک, تاکہ عام لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ سمجھ میں آئے اور وہ اس کی طرف رجوع کریں. حنیف سمرہ صاحب, ابھی ہمارے اسی پہ بات ہو رہے تھے شعیب سے اور ڈاکٹر موید سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے کال سے پہلے ان سے بات ہو رہے تھے اسی چیزوں پہ کہ ہم جو ہے نا کس طرح کے
اپنے اس چیزوں کو کس طرح دنیا کو پیغام پہنچایا جائے. آپ کے بھی بڑے اچھے تجربات ہوں گے, ان لوگوں کے بھی بڑی ایک زبردست ایکسپیرینسز تھے, بہت اچھے تجربات ہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگوں کے تجربات کو مل کے دنیا کے سامنے لا جائیں تو دنیا کے حیران کن ترین کام یہی ہے, ایک بڑا ایجاد یہی ہے. ضرور سر, اس میں بہت بڑے جو ہے نا, یہ واقعی جہاد ہے بہت بڑا جی, انسانوں کو ایک خوشگوار تبدیلی, کیونکہ لوگ بالکل منجمد اور ایک جمود کا شکار ہیں, ان کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی. اس طرح سمدھا کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کو بہت ایک روشنی کی طرف اندھیروں سے بالکل لایا جا سکتا ہے. تو آپ کے کچھ تجربات کچھ ہے ایسے ہیلنگ کے؟ میں نے ابھی تک جو ہے اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں کو کچھ کافی جو بیمار یا پریشان آئے, انہوں نے بہت اپنے اندر جو ہے نا فرق اور سکون تازگی محسوس کی. بہت, اور اب آہستہ آہستہ ان کو میں خود بھی جو ہے نا اس کی طرف آئیں, سیکھیں. یہ بالکل بہت اچھا کیا, بہت زبردست, بہت اچھا. کوئی ایسے کرونک ڈیزیز کو ایسا جو کہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہو اور ادرس کے لیے بھی حیران کن ہو, کوئی ایسا؟ یہ میرے اپنے فلیٹ میں اوپر ہی جو رہتے ہیں ان کو بیچارے کو کینسر ہے, اور بہت طویل کافی عرصہ ہو گیا ان کو, منہ کا جو ہے نا, تو ان کو میں نے جو ایک مرتبہ ہیلنگ دی تھی, ان کو بڑی فرق, بس نیند آئی. لیکن ابھی وہ اس کو اس تبدیلی کی طرف میں سوچ رہا ہوں. اب وہ بار بار جب وہاں جا کے مشکل ہے, اس لیے میں ان کو ڈسٹینس کر کے دے رہا ہوں. جی, بار بار مشکل لگتے ہیں تو آپ ایک بار اگر آپ نے ایک پیشنٹ کو لے لے, پھر پوری ذمہ داری لے لے, ان کو ٹھیک ہونی چاہیے, کیونکہ اسی وقت جب ریزلٹ نہیں ہوتا ہے تو لوگ یقین نہیں رکھتا ہے. دیکھیں میڈیکل مادہ اگر کھاتے ہیں, وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں, مادہ ہے نا, تو اس لیے لوگ 99% مادے پہ یقین رکھتا ہے. میٹا فزیکل چیزوں پہ یقین تو رکھتے ہیں لیکن ان کے لاشعور میں نہیں ہوتے ہے وہ چیز. تو یہ لاشعوری بات ہے سائیکولوجیکل. اگر آپ نے فرسٹ ٹائم کسی کو ریزلٹ نہیں دیے تو وہ جو ہے نا وہ پھر شکایتیں شروع کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تھا یا کس طرح, یا ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا کچھ خاص نہیں ہے. تو وہ پھر آپ ایک بار آپ نے ایک پیشنٹ کو لے لیے, اس کی ذمہ داری پھر ان کی پورا ہیلنگ کر دے اور مکمل ٹائم دے دے. پہلے تو نہیں لینے چاہیے, جب لے لیے تو پھر اس کے مکمل ٹائم دینے چاہیے. اور 3 مرتبہ دن میں ایسے جو کرونک جو بہت ہی زیادہ خطرناک بیمار, ان کو 3 مرتبہ ہیلنگ کریں. 3 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے اور 3 سے 10 بھی ہو سکتا ہے. ایسے کرونک ڈیزیز جو ہے آپ دے دیں, ویسے تو ایک سیشن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی ٹائم زیادہ لگتا ہے کچھ بیماریوں پہ, ہم اس لیے اسٹوڈنٹس کو یہ خود ان کو یہ چیز ٹرانسفر بھی کرتا ہے, یہ انرجی کنیکٹ کرتا ہے ان کو, اس وجہ سے کہ وہ پھر ساتھ ساتھ اگر زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ ساتھ ساتھ اپنے خود ہیلنگ کر دیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ خود آپ نے ماسٹر تو نہیں کیے, ماسٹر کر لیتے تو آپ خود ان کو اٹیونمنٹ دے دیتے اور اٹیون کر کے وہ خود اپنے جی 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 سرکاری, تو اس لیے معاشی بہتری ہو تو میں انشاءاللہ میرا پورا ارادہ ہے کہ میں ماسٹر کروں, اس کو زیادہ میں زیادہ تو میں کام کر سکتا ہوں. آپ ارادہ بنائیں, ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. میں نے کیا ارادہ تو بالکل آپ اپنے گولز میں لکھ کے HMF میں لکھ کے یہ ضرور ہوں گے, لازمی ہوں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ بالکل بے فکر. کیا ہوا ہے میں نے جی, بس 1 سے بھی ہوتے ہی, آپ بس گول میں لکھیں, اس کو کر لیا کرو, میگنیٹائز کر لیا کرو, تو 1 سے کیوں گولز اچیو ہوتے, آپ کے بہت سارے گولز اچیو ہو چکے ہوں گے HMF سے, HMF 1 سے. ہاں, یہ کافی میں ماحولیات تبدیلی محسوس کر رہا ہوں, آس پاس کے لوگوں کا بیہیویئر جی وغیرہ جو پہلے اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا تھا, کافی میں جو ہے نا تبدیلی محسوس کر رہا ہوں. بہت اچھا, بہت خوب, بہت اچھا آپ سے گفتگو ہوئے. اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے جو ہر ہفتے کو کلاس ہوتی ہے یہاں پر, ایک ویسا فری جو لیکچر ہوتے ان کے لیے بھی آپ لوگوں کو ایسا کوئی درد دکھ میں ہیں تو آپ بلایا کرو,
اچھا ہے، آپ کی کمپنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے دوستوں میں اور زیادہ. ایک اچھی طرف کسی کو راغب کرنا ایک ثواب بھی ہے، اور وہ لوگ آپ سے خوش بھی ہو جاتے ہیں. کسی کو کوئی درد ہو، کوئی پریشانی ہے تو اور اچھا ہو جاتا ہے. یہ آپ کا پیغام بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور آپ خود بھی کر لیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلیوں کو لانے کے قابل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا گیا ہے، اور ہم اس قابل ہے کہ ہم اپنی دنیا کو بدل لیں. ہم اس قابل ہے کہ ہم ادرس کی دنیا کو بدل سکے اور اپنا علاج کر سکے، دوسروں کا علاج کر سکے. ہم اس قابل ہیں، بالکل ہیں. اور نہیں تو آپ آ کے اور دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے بہتریاں ہوں گے آپ کو انشاءاللہ. بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور سکون کے راستے جو ہے اس کو اپناتے ہوئے ہم اپنے زندگی میں سکون کو ڈھونڈ سکتے ہیں، سکون آ سکتے ہیں، ہماری دنیا میں شامل ہو سکتے ہیں. اور یہ بالکل ممکن ہے. یہ راستہ ہے، ایک بہترین سا راستہ ہے جو آپ کو دین بھی سکھاتے ہیں کہ آپ میٹا فزیکل چیزوں پہ اسٹڈی کر لو، مطالعہ کر لو، علم جہاں سے بھی ہو حاصل کرو. لیکن آج کل ہم نے اپنے دریچے کو ایسے بند کی ہوئی ہے کہ مادے کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. بس بچپن سے بڑھاپے تک مادے سائنس کو پڑھتے رہتے ہیں اور بڑے خوش رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑی کامیاب ہیں ہم، لیکن ہم نے اتنا کچھ نہیں کیا. جب میٹا فزیکل باتوں کی بات آ جاتے ہیں تو ایک دم ذہن بدل جاتے ہیں، وہ بڑے عجیب سوچیں آ جاتی ہیں، یا پھر کہتے ہیں ایسے ہی ہے. آخر آپ کس چیز سے جو چیزیں ریجیکٹ کر رہے ہیں یا چیزیں جو آپ قبول کر رہے ہیں وہ کون سی پاور ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ چلو اس کے بارے میں تو آپ ریسرچ کریں. تو اس لیے خود شناسی، خود آگاہی سے ہم کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں، کائنات پر یعنی ہم قابو پا سکتے ہیں، ہم ڈسکور کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پاور ہمارے اندر ڈالی ہے، ہم طاقتور ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اور ایک کال کافی دیر سے ہو پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کرے؟ جی انکل میرا نام محمد فرحاد ہے. محمد؟ میں مری سے بات کر رہا ہوں. جی محمد فرحاد ہے. فرحاد. جی محمد فرحاد، کیا کہنا چاہتے ہیں آج بچے؟ جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور میں آپ کا پروگرام روزانہ رات کو دیکھتا ہوں، اور آپ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لوگوں میں اس طرح جو تکلیفات دور ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور میری آئیز ویک ہے، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میری آئیز ویک ہے، کیا میں سمندر ہیلنگ انرجی سے اپنی آنکھیں صحیح کر سکتا ہوں؟ بالکل بچے کر سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مری میں. مری سے. اچھا بچے، بہت اچھے جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، بہت زبردست جگہ ہے. تو چلو آپ انڈیا ہیں، آپ سے دوستی بھی کرنی ہے، اور پھر میں نے بھی ساتھ مری بھی جانے ہیں، ساتھ میں آتا رہتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آئز کی پرابلم ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل. دوستی کرنی ہے میری سے پکی؟ جی. اچھا بالکل پکے دوست ہو گئے ہیں ہم. اور میں ضرور پنڈی آ جائے، پی سی ہوٹل میں 8 تاریخ کو ہوگے لیکچر ہوگے، کلاس ہوگے، اور انشاءاللہ اس مسائل کا حل ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے بچے؟ جی. اور انکل اس سے کیا میں اپنی پڑھائی میں اسٹڈیز میں امتیاز حاصل کر سکتا ہوں؟ بالکل اسٹڈیز بہترین ہو جاتی ہے، بہت اچھے ہو جاتے. تم آ جاؤ، میں آپ کو انرجی بھی دے دوں گا.
ہاتھ جب ملاؤں گا نا تو بھی فیل کریں گے. اور میری بہت سارے اور بھی دوست ہیں, بہت سی دوست ہیں میرے, ٹھیک ہے. اور بس آ جائیں, ضرور آئیں, پنڈی میں ضرور آئیں انشاءاللہ. آپ تو پہلے یوگا کے وہ بھی کر کے دکھاتے تھے نا, تو آپ پلیز آپ وہ بھی شروع کر دیں تاکہ میں اس کو دیکھ کے, پھر میں نے اس سے زیادہ مطلب بہت فائدہ میں نے اس سے فائدہ مجھے حاصل ہوا تھا, تو پلیز آپ وہ بھی شروع کر دیجئے. اچھا, آپ یوگی بھی میرے ساتھ یوگا بھی کرتے تھے؟ اچھا, تو پھر اس طرح کریں کہ میرے یوٹیوب پہ وہی ویڈیوز پڑی ہوئی جو پچھلا پروگرام چلے, تو ویسے پروگرامز کو آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں انشاءاللہ آپ کے کہنے پہ کچھ یوگا کی یہاں کے ایکسرسائزز دوبارہ سٹارٹ کروں گا آئندہ میں, ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے, انشاءاللہ آپ پنڈی میں ملیں گے اور آپ کے آیت پرابلم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ. اور آئز پرابلم اور یہ جو میموری پرابلم ہے, سٹڈیز کے پرابلمز جتنے بھی ہے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے وہ لگوائے ہوتے ہیں, اینک لگوائی ہوتی ہے, بڑی پرابلمز ہے. اور اس طرح کے میموری ان کے صحیح کارکردگی کبھی نہیں ہوتے ہیں کچھ بچوں کے, لیکن ہم انشاءاللہ سمدھا ہیلنگ سے بالکل ٹھیک ہوتے, اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جب بچوں پہ تو بہت اچھا اثر کرتے ہیں, بہت بہترین اثر کرتا ہے بچوں پہ, تو اس لیے بچوں کو لازمی لیں اور انشاءاللہ ان کا علاج کریں گے ہم. اور ہوتا بھی ہے ویسا, ان کے معصوم ہوتے خود انرجی ان میں آ جاتے ہیں اور بیماریاں کیور ہو جاتا ہے, بلکہ دور سے آپ انرجی سینڈ کرتے ہیں تو بھی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کرے؟ جی میں عریبہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. زیبا؟ عریبہ. جی عریبہ, جی پیاری, کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں. اچھا, میں آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام. ہاں, بہت اچھا, بہت اچھا. تو روزانہ دیکھتی ہو, پھر کیا سیکھا؟ ابھی تو آپ کے پاس جب آئیں گے سمدھا ہیلنگ سیکھیں گے تو پھر تو اس سے فائدہ ہوگا, لیکن جو آپ ایکسرسائز کرواتے تھے اس سے تو بہت فائدہ ہوا ہے, لیکن وہ تو ابھی اس کا شو ختم ہو گیا ہے, کیا وہ دوبارہ اسٹارٹ کر دیں پلیز؟ جی بالکل بالکل سٹارٹ کروں گا, بالکل انشاءاللہ آئندہ میرا ارادہ ہے دوبارہ سٹارٹ کرنے. اور یوٹیوب پہ بھی اس کے پڑی ہوئی ہے, جو پچھلے جو پروگرام گزرے تھے نا ان کے یوٹیوب پہ یوگا کے ایکسرسائز جتنے بھی ہیں تمام پڑی ہوئی ہے, آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور انکل مجھے نا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے, تو کیا سمدھا ہیلنگ میں جو ہے اس کا علاج ہے؟ جی پیاری, بالکل ہے, بالکل ہے. آپ انشاءاللہ آئیں گے پنڈی, ہم آ رہے ہیں, آپ 8 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور میری ایج 11 ایئرز ہے, تو میں بھی سیکھ سکتی ہوں سمدھا ہیلنگ؟ بالکل 11 نہیں, کہ وہ تو میرے کلاس میں تو 4 سال کے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سمدھا ہیلنگ سیکھنے کا کوئی مشکل تو نہیں ہے, بہت آسان ہے. بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی علم کی کوئی قائد نہیں ہے یا کوئی ایج کو ڈیپینڈ نہیں کرتے ہیں, بالکل سیکھ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. آپ تشریف لیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ, خدا حافظ. بہت اچھا, آج بچوں نے بھی کالز کیے, بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بچوں سے بات کرتے ہوئے, اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے. تو اس وجہ سے بچے جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بچے آج کل بہت میچور اور بہت ہی طاقتور اور بہت ذہین ہو گئے بچے ہمارے. تو بچے بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمیں
اپنی رائے سے آگاہ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہیں کہ آپ کی یوگا کی ایکسرسائز دیکھیں بڑی لوگ ہوتے بہت ایج کے لوگ ہوتے وہ یوگا کو ایکسرسائز نہیں کرتے. بچوں کو اتنا فکر ہے ان کے وزن اتنے زیادہ ہوتے ہیں یا اتنے پرابلمز ہوتے ہیں پھر بھی ایکسرسائز نہیں کرتے. ایک کال کافی دیر سے ہولڈ پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی؟ جی ڈاکٹر صاحب میں سعدیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سعدیہ آج کے پروگرام میں آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. جی سر. اور آپ کے میں اسٹوڈنٹ آپ کی بات کر رہی ہوں. اچھا سعدیہ اسٹوڈنٹ. جی جی سعدیہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. گھر سب ٹھیک ہے اور ارد گرد پروگرام کے توسط سے ڈاکٹر صاحب میں آپ یہ کہنا چاہوں گی سب لوگوں کو کہ آپ نے جو ہم کو علم ٹرانسفر کیا ہے وہ اتنی سچائی اور اتنی ایمانداری سے کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی زندگی میں اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی جی سر. اور ہمارے عام زندگی میں یہ بہت کام آ رہا ہے. بس اللہ کا یہ میں بڑا خوشی مجھے ہوتا ہے اللہ کے یہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں تو آپ لوگوں کے یہ اچھے ایکسپیرینسز اور بہت زبردست ہے. ابھی اسٹوڈنٹس کے کالز آپ نے سنے ہوں گے سب کے بڑے اچھے تجربات ہیں. جی بہت ایک بہترین. میں نے بھی یہ کیا کہ اپنے گھر میں بھی مطلب ماشاءاللہ سے کافی یعنی کہ کسی کو جو بھی گھر میں ضرورت جس کو پڑتی ہے اس کو میں دیتی ہوں ہیلنگ اور ساتھ ساتھ اگر دوسروں کو بھی دیتی ہوں نا تو ان کے بھی بہت اچھے مجھے ریزلٹ ملتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کا بس میں آپ سے ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں باقی میں بہت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ آپ نے ہمیں اپنا علم دیا ہے جس کے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. ہمارے فرض یہی ہے ہر انسان کے کہ ہر چیز کو سچائی ایمانداری سے ادرس تک پہنچانے کی کوئی بھی چیز ہو امانت ہو کوئی بھی چیز ہو تو یہ ایک امانت ہے اللہ نے جو ہمیں علم اس لیے دی ہے کہ انسانوں تک اس کے رسائی ہونی چاہیے نا. جی جی کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں بلکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ علوم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل بالکل. ان کے واقعی ان کے دریچے جو ہے وہ جو علم کے دریچے وہ بند ہو جاتے ہیں. جی صحیح. تو میں نے یہ محسوس کیا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان چھپاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ آگے اگر آپ نے کسی چیز کو ٹرانسفر کیے تو آپ کے فوکس ہوتے ہیں کسی ہائی اس سے بھی ہائی کسی طاقت کسی نالج کسی چیز پہ. نہیں تو یہ چیز تو آپ سے واقعی میں ہم بہت دل سے یعنی کہ آپ کے مشکور ہوتے ہیں اور جب بھی یعنی کوئی ہمیں جب گھر میں یعنی فائدہ ہوگا کوئی ہمیں باہر سے بولتا ہے کہ ہمیں بہت آرام آیا آپ نے ہیلنگ دی یا جو بھی ہمیں اچھے رزلٹ بتاتا ہے آپ یقین کریں ہر دوا ہر بار جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے نا دعا نکلتی ہے دل سے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت تندرستی اور آپ کو آپ کے آگے علم میں اور کامیابی عطا کرے. اللہ آپ لوگوں کو اور طاقتیں اور اویئرنس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اندر آپ کے دل میں ڈالے. ڈاکٹر صاحب آپ کی دعائیں ہمیں چاہیے اور آپ کو بس بہت بہت مشکور ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ اصل میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے کہ آپ لوگ آئیں اور یہ چیزیں سیکھیں. ثواب تو مجھے بھی ملتے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر آپ کی وجہ سے اگر کسی کو درد دور ہوتا ہے تو ایک سبب آپ بن گئے. مجھے اللہ نے سبب بنا دیے پھر آپ سبب بن گئے نا. آپ ایک ذریعہ بن گئے تو ان کے اگر کسی کے درد تو ثواب ہمیں بھی ملتے ہیں. اور اس لیے میں نے کبھی کوئی ایسا اس میں کسی قسم کے کوئی یہ نہیں رکھا کہ خدا نہ کردہ میں نالج کو چھپاؤں. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ قابلیت بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کی نا. کچھ ایسا چیزیں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مثلا HMF3 ہے یا دوسرے لیولز ہے آگے سمدھا کی جو 9th 10th اور 11th اور 12th 14 تک. ان کا وجہ یہ ہے کہ میں بالکل خاص اسٹوڈنٹ کو کرواتا ہوں. ان کا وجہ یہ ہے کہ وہ اس قابل یعنی ہو تو آگے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. یعنی اگلے پیچھے لیول سے اتنا کام لیا ہو اتنا لوگوں کی مدد کی ہو اپنا اور دوسروں کا اتنے ہیلنگ کی ہو تو پھر وہ آگے جا کر وہ خود ہی وہ ان کو آگاہی ہوتا ہے کہ مجھے اگلے لیول دے دو میرا اتنے زبردست ریزلٹس ہے.
اور HMF پہ ایسا ہے جب ان کو 100% رزلٹ ہوتی ہے تو میں HMF3 کراتا ہوں، لیکن لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے علم چھپا کر رکھا ہوا، ہمیں نہیں دے رہے ہیں یا اس طرح کے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے تو ایسا کہیں محسوس نہیں کیا. اور میں تو آپ کو یہ بس سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنا علم ہم تک ٹرانسفر کیا. بہت شکریہ سعدیہ. آپ دوسرے اسٹوڈنٹ پہ آپ کو سن رہے تاکہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے. نہیں میں تو آج پروگرام کے توسط سے بولوں گی کہ اگر کسی کے ذہن میں شک شبہ بھی ہے تو وہ بھی دور کر دیں کہ واقعی ڈاکٹر صاحب بہت سچائی ایمانداری کے ساتھ اپنا علم اپنے اسٹوڈنٹس کو دے. اور آپ نے بڑے اچھے بات کے ساتھ آپ نے ضرور سن لیے ہوں گے، کیونکہ ایسا اسٹوڈنٹ ہے کچھ جو کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمیں آگے کیوں نہیں دے رہے، ہمیں تو 100% رزلٹ ہے. میں کہتا ہوں وہ 100% نہیں ہوتے یہ، اور ان کو اگر 50% بھی رزلٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید 100% ہے. تو آپ نے بڑے آج آپ نے بڑے اچھے بات کی، مجھے یاد دلائے یہ بات تاکہ میں اپنے عزیز اسٹوڈنٹ سے شیئر کروں. کیا کرے، کبھی کبھی اسٹوڈنٹ بچے بن جاتے ہیں نا، ضدی ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ نے بڑے خوبصورت بات کہی. بہت شکریہ سعدیہ، آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے ورنہ آپ سے اور گفتگو کرتے. اللہ آپ کو بہت سے خوشیاں دے اور اللہ آپ کو بہت سے اور نالج عطا فرمائے اور ہمیں عطا فرمائے اللہ، جو تاکہ انشاءاللہ ہم اس دنیا میں ہمارے ایک ایسی تاریخ ہو، ہمارے ایک ایسی دنیا میں ایک ایسے نام ہو جو کہ ایک مفید اور اچھا انسان کے طور پہ، اور اس دنیا سے کچھ کر کے جانا ہے. بہت شکریہ سعدیہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین، پروگرام کا وقت کم ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ ٹیکنیکس لوگوں نے بتائے، سعدیہ کی بات آئی کہ وہ گلہ کیے ہوئے کہ وہ آپ ٹیکنیکس جو ہے جو اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں وہ ہمیں آن ایئر بتا دو تاکہ اس ٹیکنیکس پہ ہم کام کریں. تو انشاءاللہ میں اگلے پروگرامز میں ضرور، چونکہ یہاں پر کالز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کے ہوتے، اور جس کی کال ہم اٹینڈ نہیں کر سکتے پلیز ہمیں معاف کر دے اور آپ برا نہ مانیں. کہیں نہ کہیں ضرور آپ کال کرتے رہیں، آپ کی کال ضرور ہم انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور اٹینڈ کریں گے. تو کوئی بھی اگر ایسا غلطی ہوئی ہے آپ ہمیں معاف کر دیں، اور آپ کے ساتھ کال اٹینڈ نہیں کیے یا کچھ اور ایسا آپ محسوس کرتے ہیں. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، بہت ساری طاقتیں دیں، بہت ساری پاور دیں جو اللہ نے آپ کو دیا گیا ہے. وہ طاقتوں کو اویئرنیس آپ کریٹ کریں، اس چیزوں کو بڑھائیں جائیں. اور کوئی بھی اگر آپ کو درد ہو، کوئی بیماری، کوئی آپ کے ارد گرد لوگوں کے، پلیز ان کے کانٹیکٹ ہم سے کروا دیں اور خود بھی آئیں. اور اگر کہ آپ کے پاس کوئی پرابلم بھی نہیں ہے پھر بھی آپ آئیں، کیونکہ اس چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. خود سے اویئر رہنا بہت ضروری ہے، اپنی نالج، اپنی دنیا کو پانا بہت ضروری ہے. انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے صلاحیتوں کو جان لیں، اپنی طاقتوں کو جان لیں. اور ایسی بیماریاں اگر جس طرح بچوں میں تھے سائیکولوجیکل بیماریاں، سائیکولوجیکل ڈیزیز، یہ بھی انشاءاللہ بچوں میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، پلانٹس، اینیملز کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا، دوسرے میں آپ سے لاسٹ پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ویب سائٹ پہ وزٹ کر سکتا ہے جو لوگ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں. انٹرنیٹ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ فیس بک پہ بھی ہمارے گروپس ہے، سمدہ ہیلنگ انرجی، ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ اور دا پرنس آف ہیلنگ گروپس ہے، ان کو جوائن کریں. اور آئی ڈیز بھی ہیں ہمارے جل سائنسز کے نام سے ہے، عبدالصمد مسافر کے نام سے آپ سرچ کریں فیس بک کے تو آپ کو آ جائیں گے وہ سارا کچھ. اور اپنے فرینڈس کو بھی سجیسٹ کریں جو گروپس ہے ان پہ، اور ہمیں اچھے کمنٹس بھی دیں. ضروری ہے کہ آپ کی کمنٹس کی بھی ضرورت، کیونکہ میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہوں تو اس وجہ سے آپ کے کمنٹس کی ضرورت ہوتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھنا کہ ہمارے جو سیمینارز ہے لاہور، اسلام آباد اور یہاں پر، ضرور ہمیں کال کریں، ہم سے رابطہ کریں اور ہم انشاءاللہ اس پرابلمس کی جو بھی ہوگا آپ ہم سے کال کریں. تھینک یو ویری مچ.
اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی خوبصورت موضوع کے ساتھ, اور انشاءاللہ میں آپ کو ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا جو لوگوں نے کال کیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.